تو دیکھیے آپ اس بات کو پہلے آپ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ تصور کی تعریف کیا ہے اور تصدیق کی تعریف کیا ہے۔ تو نسبت تامہ خبریہ کے اذعان کو تصدیق کہتے ہیں، اور جہاں پر نسبت تامہ خبریہ کا اذعان نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تصور۔ ٹھیک ہے، تو اب تصور کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، وہ کس طریقے سے بن جائیں گی آپ دلیل حصر پہلے آپ سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے عقلی احتمالی، ایک کیا ہوتا ہے؟ عقلی احتمالی، اور ایک ہوتا ہے واقعی احتمال۔ اگر عقلی احتمالی ہے، جو عقلی احتمالی ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی ایسا ہو، یعنی انسان کے عقل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ انسان کے سر پر ایسے سینگ ہوں، انسان کے سر پر 2 سینگ ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے تصور کی ایک ہو گیا عقلی احتمالی اور ایک ہو گیا واقعی احتمال۔ تو عقلی احتمالی کی قسمیں بنتی ہیں 3، اور جو حقیقت میں جو قسمیں بنتی ہیں تصور کی وہ بنتی ہیں 2۔ ایک ہوتا ہے عقلی احتمالی اور ایک ہوتا ہے واقعی احتمال۔ تو عقلی احتمالی کی بنتی ہیں 3 صورتیں، لیکن اس میں سے ایک صورت نہیں پائی جا سکتی، وہ پہلے آپ جو پائے جا سکتے ہیں وہ نہیں پائی جا سکتی۔ عقلی احتمالی جو عقل میں آ سکتی ہیں وہ صورتیں آپ سنیے۔ تصور میں عقلی احتمالی 3 ہیں۔ ایک یہ کہ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ اذعان ہو، دوسرا یہ کہ نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان نہ ہو، سوم یہ کہ نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان ہو۔ یہ بن گئی عقلی احتمالی کی۔ لیکن ان تینوں قسموں میں سے کون سی قسم نہیں پائی جائے گی اور کون سی 2 قسمیں پائی جائیں گی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن واقعے میں 2 صورتیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو، ایک یہ پائی جا سکتی ہے، دوسرا یہ کہ نسبت تامہ خبریہ تو ہو اور اذعان نہ ہو۔ یہ 2 صورتیں پائی جا سکتی ہیں، لیکن ان جو 3 صورتیں تھیں ان 3 صورتوں میں سے جو ایک صورت تھی وہ نہیں پائی جا سکتی، وہ ایک صورت واقعے میں نہیں پائی جا سکتی۔ وہ ایک صورت کون سی ہے؟ وہ صورت یہ ہے نسبت تامہ خبریہ تو نہ ہو لیکن اذعان ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور اذعان ہو، کیونکہ اذعان کا تعلق نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی تصور کی پہلی صورت جو واقع میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو، اس کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے عقلی احتمالی کی بنی 3 صورتیں اور واقع میں بنی 2 صورتیں۔ 2 صورتیں کون سی؟ نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو، نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان ہو۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اب ان 2 صورتوں کی 4 صورتیں بن جائیں گی۔ جو واقع میں ہیں نہ نسبت تامہ خبریہ ہو نہ اذعان ہو، نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان ہو، اب ان کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں؟ ان دونوں کی 4 صورتیں بن جاتی ہیں، اور پھر کتنی بنیں گی؟ 4 دونی 8 صورتیں تصور کی بن جائیں گی۔ آپ ان 8 جو ہے قسموں کو دلیل حصر سے آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی والی 4 وہ اس طریقے سے نفس ناطقہ امر واحد کا ادراک کرے گا یا امور متعددہ کا، یعنی نفس ناطقہ جو ہمارے اندر جو نفس ہے، بولنے والے جو ہماری ذات ہے، تو نفس ناطقہ یا تو امر واحد کا ادراک کرے گا، یا تو وہ ایک شخص کا ادراک کرے گا یا پھر ایک سے زیادہ کا کرے گا۔ اگر امر واحد کا ادراک کرے تو یہ تصور کی پہلی قسم بن جائے گی، یا تو نفس ناطقہ ایک کا ادراک کرے گا، صرف ایک شخص کا ادراک کرے گا، یا پھر امور متعددہ کا کرے گا، ایک سے زیادہ کا کرے گا، یعنی فلاں جگہ سے، دلی سے، ممبئی سے ایک شخص آ رہا ہے، زید آ رہا ہے، تو تنہا زید کا وہ کیا کرے گا؟ ادراک کرے گا۔ یا پھر دہلی سے ایک پوری جماعت آ رہی ہے، زید آ رہا ہے، بکر آ رہا ہے، خالد آ رہا ہے،
تو یا تو وہ تنہا کا ادراک کرے گا یا پھر ایک سے زیادہ کا کرے گا۔ اگر امر واحد کا ادراک کرے تو یہ تصور کی پہلی قسم بن جاتی ہے، یعنی تنہا زید یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے۔ اگر امور متعددہ کا اگر وہ ادراک کرے، چند لوگوں کا، ایک سے زیادہ کا اگر وہ ادراک کرے ہیں تو اس سے زیادہ کا علم آ جاتا ہے۔ امور متعددہ کا ادراک کرے تو وہ امور متعددہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو تنہا کا ادراک کرے گا یا امور متعددہ کا، یعنی ایک سے زیادہ کا کرے گا۔ اب جو اگر ایک سے زیادہ کا کرے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ وہ دو حال کون سے ہیں؟ یا تو ان کے درمیان میں نسبت ہوگی یا پھر نسبت نہیں ہوگی۔ اگر ان امور متعددہ کے درمیان میں نسبت نہ ہو تو وہ تصور کی دوسری قسم بن جاتی ہے۔ اگر نسبت نہ ہو تو وہ تصور کی دوسری قسم بن جاتی ہے، جیسے کہ زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، یہ دوسری قسم بن جاتی ہے۔ جیسے کہ گنتی کے وقت کہا جائے زید، عمر، بکر، خالد ہے۔ اور اگر امور متعددہ کے درمیان میں نسبت ہو تو وہ نسبت دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نسبت تامہ ہوگی یا پھر وہ نسبت ناقصہ ہوگی۔ اگر ناقصہ ہو تو یہ تصور کی تیسری قسم بن جاتی ہے، جیسے کہ غلام و زیدن۔ اور اگر نسبت تامہ تو ہو لیکن خبریہ نہ ہو بلکہ انشائیہ تو ہو تو یہ تصور کی چوتھی قسم بن جاتی ہے، جیسے کہ اضرب۔ ان چاروں قسموں کو علیحدہ علیحدہ نام نہیں، ان چاروں قسموں کے علیحدہ علیحدہ نام نہیں ہے۔ میں آپ کو دلیل حذف پھر سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو یا تو عقلی احتمالی ایک ہوتا ہے، عقلی احتمالی ایک ہوتا ہے واقعی احتمال، تو عقلی احتمالی کی 3 صورتیں بنتی ہیں، اور حقیقت میں جو واقعی میں احتمال ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ جو 2 صورتیں ہیں واقعی میں، نہ نسبت تامہ خبریہ ہو اور نہ ہی اذعان ہو۔ نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اذعان ہو، تو اب اس کی ان دونوں کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ تو پہلی والی 4 ہم نے آپ کو بتا دیں، وہ کس طریقے سے دلیل حسر سے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ یا تو نفس ناطقہ امور متعددہ کا ادراک کرے گا یا پھر امور متعددہ کا ادراک نہیں کرے گا۔ اگر امور متعددہ کا ادراک نہیں کرے، اگر امر واحد کا ادراک کرے یا امور متعددہ کا ادراک کرے گا، اگر امر واحد کا تنہا ایک شخص کا ادراک کرے تو وہ بن جاتی ہے تصور کی پہلی قسم۔ اور اگر امور متعددہ کا یعنی ایک سے زیادہ کا اگر وہ ادراک کرے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو امور متعددہ کے درمیان میں نسبت ہوگی یا نسبت نہیں ہوگی۔ اگر نسبت نہیں ہے، اگر نسبت نہیں ہے تو پھر وہ بن جاتی ہے، وہ تصور کی بن جاتی ہے دوسری قسم، جیسے کہ گنتی کے وقت کہا جاتا ہے زید، بکر، عمر، خالد۔ اور اگر نسبت ہو تو نسبت بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو نسبت تامہ ہوگی یا نسبت ناقصہ ہوگی۔ اگر نسبت ناقصہ ہے، اگر نسبت ناقصہ ہے تو پھر وہ بن جائے گی تصور کی تیسری قسم، جیسے غلام الزیدن۔ اس میں غلام الزیدن میں نسبت تو ہے لیکن وہ نسبت کیا ہے؟ تام نہیں ہے۔ اور اگر نسبت امور متعددہ کے درمیان میں کیا ہو؟ نسبت ہو، تامہ ہو، تو پھر وہ انشائیہ ہوگی یا پھر خبریہ ہوگی۔ اگر نسبت انشائیہ ہے تو یہ تصور کی بن جاتی ہے چوتھی قسم، جیسے کہ اضرب۔